أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ احزاب کی آخری دو آیتیں ہیں جن کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ ارشاد خالق کائنات ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ بے شک انسان ظلم کرنے والا ہے، نادان ہے۔
یہ سب پروردگار عالم نے اس لیے کیا تاکہ منافق مرد اور منافق عورتوں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں پر عذاب کر سکے اور مومنین اور مومنات پر بازگشت کر سکے۔ اور خدا مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے جس موضوع کو انتخاب کیا گیا ہے وہ انسان اور امانت الہی ہے، اور اس سلسلے کی آج یہ چوتھی گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے جب انسان کی اور دیگر مخلوقات کی صلاحیتوں کا مقایسہ کیا تو وہ صلاحیت جو انسان کے اندر پائی جاتی تھی کسی دوسری مخلوق میں نہیں تھی، لہٰذا اس نے یہ فرمایا کہ اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ اور جب اس بات تک ہم پہنچتے ہیں تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ انسان وہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ اور ہے، اور انسان وہ جو قدرت نے بنا کے بھیجا ہے وہ اور ہے۔ چونکہ ہم جس انسان کو سمجھتے ہیں وہ آسمانوں، زمین اور پہاڑ کے سامنے کیا ٹک سکتا ہے، اس کی خلقت تو اس سے کہیں زیادہ ضعیف ہے۔ لیکن انسان کے سلسلے میں جو بات قدرت کہہ رہی ہے وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے بیان ہو رہی ہیں۔ کہیں پر اتنا وسیع بتایا جاتا ہے، کہیں اتنا اس کو عظیم بتایا جاتا ہے، کہیں پر اس قدر اس کو سنگین بتایا جاتا ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا، اور کبھی پروردگار کہتا ہے کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور معصومین علیہم السلام کی احادیث میں تو ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی اور عنوان ہے، انسان کا کوئی اور رخ ہے جس پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس انسان سے مراد کوئی خاص انسان ہو جس کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، عام انسانوں کے لیے گفتگو ہو رہی ہے کہ امانت کو ہر انسان نے اٹھایا ہے، امانت ہر انسان کے ذمہ کی گئی ہے، یا مقام خلافت الہیہ ہر انسان کے لیے رکھا گیا ہے، تاج کرامت ہر انسان کے سر پر رکھا گیا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، میں نے سال گزشتہ اس پر گفتگو کی تھی کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے، نہ مومن کہا ہے، نہ متقی کہا ہے، نہ مسلمان کہا، کچھ نہیں، اولاد آدم کیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے اس کو مکرم بنایا ہے۔ خیر، اس میں ایک راز ہے جس پر اگر آج گفتگو ہو سکی تو ہو سکی، ورنہ بات کی تقاریر میں کہ پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، یا ہم نے اس کو مقام خلافت عظمیٰ اور خلافت الہیہ عطا کیا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے پروردگار عالم اشارہ کر رہا ہے کہ وہ مقام خلافت انسان کو دیا گیا ہے کہ جہاں پر انسان پروردگار کا اس روئے زمین پر خلیفہ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی دوسری جہت ہے کہ جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کل اس بات کو تھوڑا سا کہا گیا تھا اور اسی کو پھر آگے بڑھ کر کے کہ وہ دوسری جہت انسان میں کیا ہے۔ ظاہری اعتبار سے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کا نام ہے روح، ایک کا نام ہے جسم۔ اس جگہ تک کل گفتگو پہنچی تھی، ایک کا روح نام ہے، ایک کا جسم نام ہے۔ ہم انسان کے صرف اور صرف جسمانی پیکر کو دیکھتے ہیں، ہماری جتنی بھی نظر انسان پر پڑتی ہے، جتنا ہم انسان کو سمجھتے ہیں، جتنا ہم انسان پر تحقیق کرتے ہیں، وہ جسم سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ کسی بھی اعتبار سے ہو، کوئی بھی، میں کل کر چکا کہ کسی بھی میدان میں جا کر کے انسان پر تحقیق کی جائے، جسم سے آگے نہیں بڑھتا۔ کوئی بھی تحقیق کرنے والا انسان کے جسم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن انسان کا روحانی پیکر اس سے کہیں زیادہ قوی ہے۔ انسان کے روحانی پیکر میں جتنی طاقت پائی جاتی ہے اس کا جسم سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، قابل قیاس نہیں ہے انسان کا وہ عالم جو اس کا روحانی عالم ہے۔
اور وہ عالم جو اس کا جسمانی عالم ہے، اس میں دونوں میں کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا، دونوں کا مقابلہ آپس میں نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنا عظیم جہان ہے اور یہ کتنا پست عالم ہے کہ جہاں انسان کو عالم مادہ میں رکھا گیا اور انسان کو روحانی پیکر بھی دیا گیا، اس کی روح میں ساری کیفیتوں کو رکھا گیا۔ اور روز اول سے پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر تم قابل قدر ہو تو اسی وجہ سے ہو، کہ جہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ۔ پروردگار عالم نے ملائکہ کے بز میں یہ اعلان کیا، وہ ملائکہ کے جہاں جسم و جسمانیات و مادیات سے منظم مخلوقات، اس مجردات کے عالم میں کہ جہاں جسم مادی کا تصور بھی محال ہے، جہاں جسم مادی جس میں ہم بیٹھے ہیں اس جسم کا تصور وہاں نہیں کیا جا سکتا، اس بزم ملکوتی میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے۔ اور کیا اعلان کر رہا ہے کہ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، اور مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، اور جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سارے کے سارے سجدے میں گر جانا۔ آپ کا ہزاروں بار کا سنا ہوا واقعہ، میں صرف ایک جہت پر اشارہ کر کے اپنے موضوع سے متعلق جو ہے وہ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ بنا دیا گیا آدم کا پیکر، اور سارے کے سارے جتنے ملک بارگاہ ملکوتی میں تھے سوائے ان لوگوں کے جو عالین میں ہیں، توجہ کیجئے، سوائے ان لوگوں کے جو عالین میں شمار ہوتے ہیں، بڑے لوگوں میں، ان کے علاوہ تمام مخلوقات جو اس وقت وہاں موجود ہیں سب کو یہ حکم ہے کہ سجدے میں گر جاؤ۔ جتنے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ وہ سارے کے سارے گر گئے، ایک نہیں گرا۔ ابلیس فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، یا بعض جگہوں پر ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ الگ الگ آیتوں میں الگ الگ طریقے سے بیان ہوا۔ قدرت بگڑ کے پوچھتی ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تو وہ کہتا کیا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ یہی اس کا نقص علمی تھا، توجہ کیجئے، یہی اس کا نقص علمی تھا، وہ علم اور وہ نظر جو ملائکہ کے پاس تھی اس کے پاس نہیں تھی، اور اسی نقص کی بنیاد پر مار کھا گیا۔ وہ نقص کیا تھا؟ کیا کہتا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، اور چونکہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے لہذا میں نے اپنے سامنے والے کا، یعنی میں افضل تھا تو مفضول کے سامنے نہیں جھکا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ میں نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا تو میں اس کے سامنے نہیں جھکا، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب آدھے فخروج منہا انکا رجیم و انا علیک لعنتی علی یوم الدین، نکل جا یہاں سے، تو براندہ درگاہ ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے یوم دین تک۔ پہچانا آپ نے یہ کس چیز سے دھوکہ کھایا ہے ابلیس؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید کوئی چیز ہو آپ کے سامنے، لیکن توجہ کیجئے گا، کس چیز سے دھوکہ کھا رہا؟ کہہ تو صحیح رہا ہے، کیونکہ میں مسلسل یہ بات کہتا چلا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ بارگاہ عزتی ہے، یہاں پر کوئی شے اعتباریات سے نہیں ملتی، حقائق پر ملتی ہے۔ میں نے مسلسل یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے کہ یہاں شے عہدہ ہو، مقام ہو، عزت ہو، جو چیز بھی ان کے یہاں عطا ہوتی ہے وہ سب کے سب حقائق پر مبنی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی طریقے سے وارد ہو جائے یا کسی طریقے سے کوئی عہدہ حاصل کر لے کہ جس طریقے سے لوگ دنیا میں لے لیا کرتے ہیں وہ قدرت کے یہاں سے بھی لے لے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے, ایسا کوئی طریقہ پروردگار کے یہاں نہیں ہے. اور اگر اہلیت ہے تو ملے گا. اگر دو انسان سامنے ہیں, ایک میں اہلیت ہے تو اس کو ملے گا, جس میں نہیں ہے اس کو نہیں ملے گا. یہ اور بات ہے کہ قدرت بعض مقامات پر دکھانے کے لیے کوئی ذمہ داری کسی کو دے اور پھر بعد میں لے لے تاکہ معلوم ہو کیوں دی گئی, کیوں لی گئی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. لیکن یہ ہے پروردگار کے یہاں ہے, اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا اس طریقے سے کہ کسی کے پاس عظمت رہی ہو اور قدرت نے اس کو کسی کے سامنے جھکا دیا ہو. نہیں ملتا مجھے. جو جس منزل پر ہے وہ اس منزل پر ہے, جس کا جو مقام ہے اس کا وہ مقام ہے. کبھی ایسا نہیں ہے کہ کم مقام والے کے سامنے زیادہ مقام والے کو پروردگار نے جھکایا ہو. نہیں, اس طریقے سے نہیں ہے. مالک اپنے اعتبار سے اس کے یہاں کام ہو رہا ہے. وہ قدرت ہے, وہاں حکمت ہے, وہاں عدالت ہے. عدل کا برتاؤ یہ ہے کہ وضع الشیء فی محل فہو العدل. عدل کی تعریف ہی یہ ہے کہ شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر شیطان صحیح کہہ رہا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا, اور آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے. اس کا جسم کچھ اور ہوتا ہے, اس کا جسم مادی کچھ اور ہوتا ہے, اس میں لطافت اس سے زیادہ ہے. تو بات تو صحیح کہہ رہا ہے, لیکن فخرج منہا انکا رجیم کے معنی کیا ہیں؟ توجہ کیجئے. فخرج منہا انکا رجیم کے معنی کیا ہے؟ بس مطلب یہی تھا کہ شیطان صرف جناب آدم کے جسمانی پیکر کو دیکھ رہا تھا. توجہ کیجئے گا, وہ فقط جناب آدم کے اور آدمیت کے جسمانی پیکر کو دیکھ رہا ہے. اس کی نظر روحانی پیکر پر نہیں ہے. اب اگر کوئی کسی کو جسمانی حیثیت سے دیکھے ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. میں ذرا سا اور رک جاؤں اس مقام پر, دو باتیں اور کہہ دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. اس نے کیا کہا, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, اور چونکہ آگ افضل ہوتی ہے میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ رہا کہ تجھ کو ایک مان کے دوسرے کا سجدہ کیسے کروں. توحید اس کی باقی اپنی جگہ پر. یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں نے تیری وحدانیت کا اعلان کیا ہے اس کے سامنے کیسے جھک جاؤں. مطلب یہ نہیں ہے, یہ نہیں کہنا چاہتا ہے, بلکہ کہہ رہا ہے کہ میں افضل ہوں اس سے, میں افضل ہوں اس سے, لہٰذا نہیں جھک رہا. دیکھ کیا رہا ہے انسان کا, جناب آدم کا جسمانی پیکر, اور اس جسمانی پیکر سے آگے بڑھ کے نہیں دیکھ پا رہا. توجہ کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں, میں اپنی بات کی دلیل دوں گا آپ کے سامنے کہ جسمانی پیکر سے آگے نہیں دیکھ پا رہا. کیا دیکھ رہا ہے؟ دو آنکھیں. کیا دیکھ رہا ہے؟ دو کان. کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک مختصر سا جسم. وہ کہتا ہے اس کے سامنے جھک جاؤں, یہ تو مجھ سے کم ہے. آپ نے پہچانا کہ انسان دھوکہ کہاں سے کھاتا ہے. توجہ کیجئے گا, آپ نے پہچانا کہ انسان دھوکہ کہاں سے کھاتا ہے. ظاہر کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے جو کچھ ہے. اور یہ سنت کہاں سے چلی؟ جناب ابلیس سے. یہ سنت وہاں سے چلی ہے کہ ظاہر کو دیکھ کے سمجھے کہ بس یہی, کہیں یہی دھوکہ ہو گیا لوگوں کو. بس ہماری طرح اٹھتے ہیں, ہماری طرح بیٹھتے ہیں, ہماری طرح کھاتے ہیں, ہماری طرح چلتے ہیں, ہماری طرح سوتے ہیں, ہماری طرح جاگتے ہیں, بس ہماری ہی طرح ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد.
چونکہ میں 2 دن سے آپ کے سامنے ایسی بات پر زور دے رہا ہوں کہ دید میں فرق ہے، کہ کس دید سے دیکھا جا رہا ہے، زاویہ نظر کیا ہے انسان کو دیکھنے کا۔ پوری دنیا نہیں دیکھ سکی انسان کو اس زاویہ نظر سے، جس زاویہ نظر اور جس عینک سے خدا دکھانا چاہتا ہے۔ میں ذمہ داری سرز کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس عینک سے خدا دکھانا چاہتا ہے، اس عینک سے آج تک دنیا انسان کو نہیں دیکھ سکی۔ سمجھتی یہی 2 کان 2 آنکھ 2 پیر، اسی طریقے چلنے والا، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ قدرت کہتی اس کو انسان نہیں کہتے، ہم اس سے بالا تر شے کو انسان کہتے ہیں۔ انسان وہ ہے جس کے سر پر تاج کرامت، انسان وہ ہے جو مقام خلافت الہیہ کا ذمہ دار، انسان وہ ہے جو اشرف المخلوق، انسان وہ ہے جو مسجود ملائک ہے۔ تو وہ کون سی شے ہے کہ جو انسان میں ہے اور کسی کو نہ دکھی؟ جتنے مقلدین ابلیس ہیں، کسی کو انسان کی وہ شے دکھی ہی نہیں، نہ اس کو دکھی تو نہ جتنے چلے سلسلہ چل گیا اسی جگہ سے، کسی کو نہیں دکھی۔ تو ایک سلسلہ ملکوتی ہے، توجہ کیجئے کہ جو لفظ کہہ رہا ہوں، ایک سلسلہ ملکوتی ہے اور ایک سلسلہ ابلیسی ہے۔ ایک جگہ انسان کے مادیات پر نظر ہے، جسمانیات پر اور بس، اور دوسری جگہ جسمانیات سے بڑھ کے اس کی روحانیت پر نظر ہے۔ توجہ کیجئے گا جو لوگ گزارش کر رہا ہوں، اس کی روحانیت پر نظر ہے۔ جو جسمانیات پر رک جاتا ہے اسے ابلیس کہتے ہیں۔ وہ ابھی ہو یا کبھی، اس سے بحث نہیں ہے۔ جو کسی اہم کو، کسی عظیم شخصیت کو اس کی جسمانیات میں خلاصہ کر دے، بھئی قرآن کی آیت پڑھو، ابلیس نے یہی تو کیا تھا بیچارے نے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جھوٹ بھی نہیں کہہ رہا، سچ کہہ رہا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ بات صحیح ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے تو کیوں چھک جائے، صحیح تو کہہ رہا تھا، لیکن صحیح اس طریقے سے کہہ رہا تھا کہ یہیں تک رک گیا، آگے نہ دیکھ سکا۔ جو قدرت دکھانا چاہتی ہے وہ دیکھ نہیں سکا، اور اس کے معنی یہ نہیں ہے قدرت نے بتایا نہیں تھا، نہیں بتایا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے گزارش کروں گا، قدرت نے بتایا تھا لیکن آگے نہ بڑھ سکا اس کے۔ تو جو جسمانیات تک انسان کو محدود کرے وہ ابلیس ہے، اور جو جسمانیات سے بڑھ کے روحانیت پر نظر ڈالے وہ ملکوتی نظر ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ ملکوتی نظر ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ بالکل ہماری طرح سے ہیں، ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 پیر، ان کے بھی 2 پیر، یہاں بھی 2 آنکھیں، وہاں بھی 2 آنکھیں، تو یہاں تک اگر نظر رہ جائے تو یہ وہی سلسلہ ہے کہ اس میں خلاصہ نہ کرنا۔ توجہ کیجئے گا، اس میں خلاصہ نہ کرنا۔ کیوں خلاصہ نہ کرنا؟ کہ ہماری 2 جہتیں ہیں، اور ان 2 جہت کو ذات واجب نے روز اول سے رکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آغاز آدم، آدمیت نہیں، آغاز آدم ہے، اور 2 جہت کو دکھا رہا ہے خدا۔ توجہ فرمائیے گا، کیا ہے؟ انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اتنا کہا، اس نے سن لیا اور لے کے اڑ گیا، بس یہی۔ لیکن قدرت نے اس کے بعد بھی کچھ کہا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب بنا لوں، ابھی سجدے میں نہ گرنا، ابھی سجدے میں نہ گرنا، میں نے بنا لیا، بن گئے آدم، ہاتھ پیر منہ ناک کان سارا ساری چیزیں، مٹی کا پتلا بن کے تیار ہو گیا، ابھی سجدے میں نہ گرنا، جبکہ اس کو بھی میں نے بنایا ہے، تم نے نہیں۔
آج بات واضح ہو جائے، اس کو بھی میں نے بنایا ہے، تم نے نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں بنا لوں، متکلم کا صیغہ ہے میں بنا لوں، یعنی میں بنا رہا ہوں، تم نہیں۔ لیکن میرا بنایا ہوا بھی ابھی قابل سجدہ نہیں ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بنا لوں، سجدے میں گرنا نہیں، ٹھہرو۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، نہیں ابھی میں نے ترجمہ صحیح نہیں کیا، جب میں اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، من روحی، توجہ کیجئے گا، روح میں سے پھونک دوں، بعض تو سجدے میں گر جانا۔ اور بقدرت نے لفظ فا کے ذریعے سے عطف کیا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ عربی گرامر پر عرض کر رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بنا لوں، اب واو آیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب تین لفظیں ہیں عربی میں، واو ہے، فے ہے اور ثم ہے، ایک کے بعد ایک کے لانے کے لیے یہ تین میں سے کوئی ایک لفظ استعمال ہوتی۔ مثلا وہ آیا، پھر وہ آیا، وہ آیا اور وہ آیا، وہ آیا پس وہ آیا، یہ اردو میں ترجمے تین طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ جہاں پھر آیا کے معنی ہے تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور آیا وہ فلاں شخص آیا اور وہ آیا ہے، یعنی ممکن ہے کہ ساتھ میں ہو، ممکن ہے فاصلے سے آئے ہوں، دونوں کو بیان کرتا ہے۔ وہ آیا پس وہ آیا، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، یعنی فوراً آ رہا ہے، اس کو فائے فوریہ کہا ہی جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، قدرت یہ نہیں کہتی پہلی جگہ پر ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ قرآن مجید ہے جہاں حرف میں معانی پائے جاتے ہیں۔ ہم جیسے انسان سمجھ کیا سکیں گے؟ کچھ اتنی تھوڑا بہت جو اوپر کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اسی کو بیان کر سکتا ہے مجھ جیسا انسان، ورنہ علماء اس میں اترتے ہیں کہ معانی کیا ہیں۔ وَنَفَخْتُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بنا لوں، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ اور یہ نہیں ہے کہ بنا کے تم سے پوچھوں گا بناؤں کہ نہ بناؤں، بنانے والا ہوں، بن گیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، واو سے فا کے ذریعے سے عطف کیا فوراً۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی دونوں کو فاصلہ کیا کہ یہ مرحلہ الگ ہے، یہ مرحلہ الگ ہے۔ یہ سویتہ کی منزل ہے، جسمانی پیکر ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کی منزل ہے، وہ روحانی پیکر ہے، دونوں میں فاصلہ ہے۔ لیکن جیسے ہی کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب واو نہیں آیا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدے میں گرو۔ جسم بن گیا، ٹھہرے رہو، لیکن جب روح آئے تو ٹھہرنا نہیں۔ اب نہ معلوم یہ روح کون ہے اور کیا ہے، کہ جس کی کیفیت ہی یہ ہے کہ جہاں آ جائے ساری پیشانیاں وہی خم ہوتی ہیں، چاہے آدم کے پیکر میں آئے، چاہے کعبے کے اندر آئے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سارے کے سارے سجدے میں گر جانا۔ امر کا صیغہ ہے سب کے لیے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سجدے میں گر جانا۔ اب لہو کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، فَقَعُوا لَهُ، اب یہاں پر یہ جملہ بالکل اسی وقت آپ میرے ذہن میں آ رہا ہے، جلدی سرچ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ترجمہ سنیے گا۔ جب میں بنا لوں، اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، کچھ حصہ، فَقَعُوا لَهُ، اب نہیں معلوم یہ سجدہ اس روح کے لیے تھا یا آدم کے لیے، اس کے لیے سجدے میں گر جانا، کس کے لیے؟ اب پلٹائیے، ضمیریں کہاں پلٹ رہی ہیں؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَقَعُوا لِلرُّوحِ سَاجِدِينَ، یا فَقَعُوا لِآدَمَ سَاجِدِينَ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
لیکن بہرحال میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو عام طور سے ہے واضح ہے کہ گر جانا آدم کے سامنے سجدے میں، لیکن کب گرنا؟ جب روح آ جائے. اور جبکہ جو بنا تھا سویتہ، یہ میں نے بنایا ہے، تم نے نہیں بنایا. یہ بھی دست قدرت ہی یہ کام کر رہا تھا، لیکن قدرت کا بنایا ہوا بھی ابھی قابل سجدہ نہیں ہے جب تک روح نہ آ جائے. قدرت نے مرحلوں کو الگ کر کے ساری آدمیت پر یہ اشارہ کر دیا کہ پہچانو، اگر تمہارے اندر کوئی جوہر قابل تعظیم ہے تو وہ تمہارا جسمانی جوہر نہیں ہے، روحانی جوہر ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو جناب آدم میں دو جہت ہیں جو خدا نے رکھی ہیں، دو دیکھنے کے طریقے، دو زاویے نظر ہیں، دو دید ہے جو پروردگار عالم نے رکھی ہے. سویتہ ایک مرحلہ ہے، جسمانی پہ کر ہے، وہ پتلا بن گیا مٹی سے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی ہے، یہ نفخت فیہ من روحی ہے جس نے آدم کو قابل سجدہ بنایا. شیطان کی غلطی کہاں پر تھی کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پر رک گیا. توجہ کیجئے گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کو نہ سمجھ سکا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ تک صحیح کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے. أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، میں بہتر ہوں. درست کہتا. قدرت نے یہ نہیں کہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، قدرت نے یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اس منزل تک صحیح ہے، لیکن آدم اتنے کا نام کہاں ہے؟ اس کے بعد کی منزل کا نام آدم ہے. اب اگر آپ متوجہ مجھے جملہ کہنے دیں، اس کے بعد کی منزل کا نام آدم ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ کوئی ایک وہ تھا جو سویتہ پر رک گیا، آگے نہ دیکھ سکا، اور ادھر ساری بزم ملکوتی ہے جو من روحی پر سجدہ کر رہی ہے. وہ سویتہ پر ٹکی نہیں ہے، من روح نفخت فیہ ہے، من روحی کے منزل تک گئی. توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سلسلہ چل گیا. ایک سلسلہ وہ ہے جس نے انسان کی آدھی معرفت لی. ایک سلسلہ وہ ہے جس نے انسان کی پوری معرفت لی. ایک سلسلہ وہ ہے جو انسان کے جسمانی پیکر تک رکا. ایک سلسلہ وہ ہے جو انسان کے روحانی پیکر تک گیا. یہ دو جہتیں ہیں، جو ایک حیثیت کو دیکھے اور جسمانیات پر رک جائے اسے ابلیس کہا جاتا ہے. جو دونوں حیثیتوں کو دیکھے اور روحانیت تک بڑھ جائے اسے ملک کہا جاتا ہے. ابلیسیت اور ملکوتیت دونوں کے سلسلے آگے بڑھے. پیغمبر نے آواز دی، انا بشر مثلکم. پیغمبر نے آواز دی، انا بشر مثلکم. جو ابلیسی سے آگے نہ بڑھ سکے اسی جگہ ٹک گئے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، بشر ہیں. پیغمبر بعد میں کہہ رہے ہیں، انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل. جب دشمنوں کے سامنے پیغمبر کو لایا گیا تو وہ سمجھے کہ بس انا بشر مثلکم، بشر ہیں، بس بشر ہیں. یہ وہی ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بس مٹی ہیں. لیکن جب مسلمانوں کے سامنے پیغمبر کو لایا گیا جو قرآن شناس افراد ہیں، جن کے سامنے قرآن ہے، جن کو قرآن یاد ہے، جہاں قرآن کی تعلیمات پائی جاتی ہیں، جہاں قرآن در آل محمد سے لیا جاتا ہے، جب وہاں پر یہ آیت پڑھی کہ خبردار انا بشر مثلکم کو ٹھہرنا نہیں. پیغمبر کہتے ہیں یوحی الی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ وہ میرا روحانی پیکر ہے جو تمہارے اندر نہیں پایا جاتا. دونوں کو ملا کے دیکھو گے تو میری شخصیت تمہارے سامنے آئے گی. جسمانی اعتبار سے تم سے ملا ہوں، روحانی اعتبار سے اس سے ملا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. تو یہ پروردگار عالم نے انسان کو جب پیدا کیا ہے، آغاز آدمیت،
آغاز جناب آدم، تو وہاں یہ دونوں جوہر رکھیں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ شے جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ اس کا جسم نہیں، بلکہ وہ اس کی روحانی کیفیت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، جو طاقت پروردگار عالم نے روح میں رکھی ہے۔ اس پر باقی گفتگو کل ہوگی کہ وہ طاقت جو پروردگار عالم نے روح میں رکھی ہے وہ طاقت ہے جو لقد کرمنا بنی آدم، وہ طاقت ہے کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، کہ تم کو ہم نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ جسمانی پتلے کو خلیفہ نہیں بنایا ہے، تمہارے روحانی پیکر کو خلیفہ بنایا ہے۔ کیا مطلب کہ دونوں الگ الگ ہیں؟ جی الگ الگ ہیں۔ جسم وہ کام نہیں کر سکتا جو روح کر سکتی ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو اگر غور سے انسان دیکھے اپنے آپ کو آئینے میں تو خود محسوس ہوتا ہے کہ جسم کچھ نہیں کرتا، سب کچھ روح کرتی ہے۔ ابھی یہ طے نہیں ہو پایا ہے کہ کون سنتا ہے، بدن یا روح؟ ابھی یہ طے نہیں ہے کہ کون دیکھتا ہے، آنکھ یا روح؟ ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ حفظ کون کرتا ہے، روح یا دماغ؟ چونکہ اگر آنکھ خود دیکھتی ہے تو بغیر روح کے دیکھے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ایک بادشاہ تھا، اس کو اپنے ایک جانور سے بڑا عشق تھا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جہاں جب عشق کی منزل آتی ہے تو جانوروں کو انسان سے زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ بقول آیت اللہ جوادی عاملی کہ آج وہی نوبت یورپ میں آ گئی ہے کہ جہاں لوگ بجائے یہ کہ پوتے نواسوں گلے سے لگائے، کتے بلیوں گلے سے لگائے پھر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کو بھی ایک جانور سے بڑا عشق تھا، پتہ نہیں ہاتھی تھا گھوڑا تھا کیا تھا، مجھے معلوم نہیں ہوگا کچھ، لیکن اس نے کہا کہ خبردار کوئی اس کے مرنے کی اطلاع مجھے نہ دے ورنہ سر گردن سے دور نظر آئے گا، اور اس کو ہر روز میرے پاس لے کر کے آنا۔ کون ہے جو ذمہ داری سنبھالے؟ اب کس میں طاقت ہے جو ذمہ داری لے کہ مر تو جائے گا یہ ایک دن کہیں، اگر مر گیا تو شاید آپ کو جملہ یاد ہو، اگر مر گیا تو جیسے کبھی کبھی محتمل بڑا قوی ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، احتمال اور محتمل۔ احتمال ممکن ہے ضعیف ہو کر، محتمل قوی ہو تو انسان دوڑ لیتا ہے پیچھے۔ اگر کوئی یہاں جھوٹ یہاں سے کہہ دے کہ فلاں جگہ مثلا ایک فلیٹ فری مل رہا ہے، دیکھیے کیا حال ہوتا ہے۔ چونکہ ممکن ہے کہ خبر ضعیف ہے، کب محتمل بڑا قوی ہے۔ جیسے ایک صاحب ایک بالٹی دہی ڈالے ہوئے سمندر میں اور اسے گھوٹ رہے تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ کہ لسی بنا رہے ہیں؟ کہ ایک بالٹی دہی سے پورا سمندر کی لسی؟ کہتا اگر بن گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ محتمل قوی ہے۔ تو وہاں بھی محتمل بڑا خطرناک تھا، تو کون ذمہ داری لی؟ اگر مر گیا تو سر ہمائے نہ رہے گا۔ ایک نے کہا ہم ذمہ داری سنبھالتے ہیں، ہم ذمہ داری سنبھالیں کہ روز لانا ہے اس جانور کو بادشاہ کے سامنے، اور روز لے کر کے آتا تھا۔ ایک دن مر گیا، مر نہیں تھا اسے، اب کیا کریں؟ اب اگر مرنے کی خبر دیتا ہے تو خود مر جائے گا، اور اگر خبر نہ دے تو لائے کیسے؟ آیا بادشاہ کے پاس، کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کا وہ جانور لیٹا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ کھاتا ہے۔ کیا مطلب مر گیا؟ کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو آپ نے دیکھا آنکھ ہے مگر دیکھتی نہیں ہے، زبان ہے مگر وہ کیا ہو گیا ہے تو وہی زبان بولے، کہا نہیں روح نکل گئی۔ تو کون بول رہا تھا، روح یا زبان؟ اچھا پلٹ کہہ دیجئے کہ پھر روح بغیر جسم کے بولے؟ جی بولتی ہے، وہ اس جسم مادی کی محتاج نہیں ہے۔ اگر جسم مادی سے روح جدا بھی ہو جائے تو جہاں چاہے اپنے اعتبار کا جسم خلق کر لے گی۔ اچھا مثال دو، بالکل نازل مثال ہے، پست مثال ہے اس کی، لیکن آپ بات سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ آنکھ بند رہتی ہے، انسان دیکھتا رہتا ہے، کہاں؟ خواب میں۔ آپ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ جسم بھی نظر آ رہا ہے اور بات بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آنکھ بند ہے۔ تو یہ کون سی شے ہے جو خواب میں دیکھ رہی ہے؟
اور ایسا نہیں ہے کہ اس جسم سے اس کا رابطہ نہیں ہے، ڈرتا ہے خواب میں انسان، پسینہ یہاں نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربط ہے دونوں کا ایک دوسرے سے۔ جب ربط ہے تو وہ کون ہے جو دیکھ رہا ہے؟ کہ وہ جسم مثالی ہے، روح دیکھ رہی ہے بذریعہ جسم مثالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روح چاہے تو دیکھ سکتی ہے بغیر اس جسم کے۔ تو روح میں فوقیت پائی جاتی ہے، روح میں برتری پائی جاتی ہے کہ تمہارے اندر وہ شے جو تمہیں انسان بنا سکتی ہے وہ تمہارا جسمانی پیکر نہیں ہے، وہ تمہارا روحانی پیکر ہے جس کو ساری فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور کتنے کمالات ہیں جو انسان روح کی وجہ سے انجام دیتا ہے، ورنہ جسمانی اعتبار سے تو انسان مجبور ہے، نہ جانے کتنا مجبور ہے کہ ایک وقت میں نہ یہاں جا سکتا ہے نہ وہاں جا سکتا ہے۔ ایک اس کے لیے زمین بھی، مکان بھی ضروری ہے، زمان بھی ضروری ہے، ساری چیزیں ہیں۔ جب جسم جہاں ہوگا تو کسی جگہ ہوگا، کسی وقت میں ہوگا، لیکن اگر جسم سے ماورا ہو جائے کوئی تو نہ زمان کی شرط ہے نہ مکان کی شرط ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ اچھا یہ خالی باتیں ساری ہوا میں ہے یا کوئی دلیل بھی اس کی پائی جاتی ہے؟ اگر میں دلیل دوں گا ائمہ طاہرین کی تو آپ کہیں گے کہ وہ تو ائمہ معصومین ہیں، جبکہ ہمارے لیے مثال وہی ہیں۔ لیکن چلیے پھر بھی میں اور نیچے لا کر یہ قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک نبی ہیں جو آواز دیتے ہیں قالا یا ایھا الملا ایکم یاتینی بعرشہا، اے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت لے آئے؟ تم میں سے کون ہے ایکم یاتینی بعرشہا؟ اس اعتماد سے کہنا کچھ بتا رہا ہے۔ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اہل نظر ہیں تو غور کیجئے گا، اس اعتماد سے کہنا کچھ بتا رہا ہے، یعنی بتا یہ رہا ہے کہ میں لا سکتا ہوں، ورنہ اگر سب کے سب چپ ہو جائے کہ سرکار آپ ہی لے آئیے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بقول علامہ جوادی مرحوم علی اللہ مقامہ ایک جگہ پر گئے، تنظیمی کانفرنس خود نقل کر رہے تھے، تنظیمی کانفرنس میں اور خود بھی تھے مولانا کرار حسین وائز، تو دونوں ساتھ میں بیٹھے تھے، بچوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا حفظ کی بنیاد پر، اور پڑھتے رہے، لوگ داد دیتے رہے، انہوں نے کہا بس کیجئے صاحبزادہ میں نے آپ کو 20 نمبر سے پاس کر دیا۔ تو کرار صاحب نے کہا کہ جب سنا رہا ہے تو سنتے کیوں نہیں؟ کہا خیریت ہے، اسے یاد ہے، اگر یہ کہیں بیچ میں بھول گیا تو نہ آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اگر یہ کہیں پیچھے پھنس گیا تو بتائے گا کون اسے؟ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، لہذا اسی میں خیریت ہے کہ جہاں تک سنا لیا کافی ہے۔ تو وہاں کہہ رہا ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو لے آئے؟ اچھا اگر پورا سب چپ ہو جائے کہ اچھا آپ ہی لے آئیے تو کیا ہوگا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ میں تو لا سکتا ہوں، تم۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو نے، ایک بڑے جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اس کے پہلے کہ اپنی جگہ سے آپ کھڑے ہوں یا اس کے پہلے کہ دربار برخاست ہو، میں جا کے لے آؤں گا۔ منگانا اور ہے، جا کے لانا اور ہے۔ انا آتیک بہ، میں جا کے لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ اپنی جگہ سے آپ کھڑے ہوں، یا یہ ترجمہ کرتے ہیں لوگ، یا یہ کہ اپنی اس سے پہلے کہ دربار برخاست کیا جائے۔ لیکن مزاج سلیمانی پر بہت گراں ہے چونکہ تاخیر ہو جائے گی، کاش بات واضح ہو جائے۔ مزاج سلیمانی پر یہ گراں ہے کہ بہت دیر ہے، خاموش ہے جناب سلیمان، ابھی جملہ کچھ کہیں اس سے پہلے برابر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جناب سلیمان کے زمانے کی گفتگو ہے، آج بھی اتنی تیز رفتار سواریاں ایجاد نہیں ہو سکیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ 1400 برس کی مکمل ترقی کے باوجود ابھی بھی اتنی تیز رفتار سواری ایجاد نہیں ہوئی کہ جہاں وہ ایجاد کر کے بتا رہے ہیں انا آتیک بہ، میں جا کے لے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، اس کے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ اچھا کتنی دیر لگتی ہے پلک جھپکنے میں؟ کبھی ذرا غور سے دیکھیے۔ اس کے پہلے کہ پلک جھپکے میں جا کے لے آؤں گا، اور کہا نہیں تھا جا کے لے آئے، یہ جسمانی طاقت سے لے آئے جا کر کے۔ توجہ کیجئے گا،
یہ جسمانی طاقت کی بنیاد پر لائے ہیں. جسمانی طاقت سے تو تخت بلقیس کو اٹھا نہیں سکتے. شیب رسے کے جا کے لے آنا یہ کون سی طاقت ہے جس سے جناب آصف ابن برقیہ جا کر کے لا رہے ہیں تخت کو؟ یہ روحانی طاقت ہے. یہ وہ انسانی پیکر ہے جس کے لیے خدا آواز دیتا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا، جس کے لیے آواز دی جا رہی ہے کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، ہم نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے. اس طاقت کی بنیاد پر جا کے لا رہے ہیں. اور آ گیا بالکل سامنے لا کر کے، پلک جھپکنے سے پہلے جناب سلیمان نے لا کر کے رکھ دیا. شیطان کو جواب دیا ہے، منہ پر تماچا مارا ہے، چونکہ شیطان جنوں میں سے تھا. وہ کہہ رہا تھا خلقتنی من نارن و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، اور منا خیر میں اس سے بہتر ہوں. اور یہاں بھی قال عفریت من الجن، جن نے کہا کہ اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہو یا اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہو میں لاؤں گا. جناب آصف ابن برقیہ نے کہا کہ یہ بہت دیر ہے، تمہارے اندر عفریت من الجن، تم جنوں میں سے ایک بڑے ہو دیو ہو، تم میں اتنی طاقت ہے. ذرا طاقت انسانی کا ملاحظہ کرو، ذرا طاقت انسانی کا ملاحظہ کرو کہ ہم میں کتنی طاقت ہے. قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ پلک جھپکے ہم لے آئیں گے. اب کیا کیا جائے کہ اگر ہم جیسے کم ظرف جنوں کے سامنے جھولیاں پھیلا دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بس آخری بات اس سلسلے کی مجلس تمام ہو گئی کہ انا آتی کا بھئی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ ہم اس سے پہلے کہ پلک جھپکے جا کے لے آئیں گے. اور لے آئے، موجود تھا سامنے. ہاں اب ایک بات یہاں پر کہوں گا، اسی مجلس تمام ہو رہی، چونکہ عظمت انسان پہ گفتگو ہے کہ وہ امانت جو پروردگار عالم نے انسان کو دی ہے اس میں اتنا وزن پایا جاتا ہے، اتنی گراں ہے وہ امانت کہ سوائے انسان کوئی اٹھا نہیں سکتا. انسان اپنے جسمانی پیکر سے اس امانت کو نہیں اٹھا سکتا، اپنے روحانی پیکر سے اس امانت کو اٹھائے گا. گفتگو ہوگی آپ کے سامنے کہ امانت کیا ہے، تب بات اور واضح ہوگی. لیکن بہرحال اسی مقام تک، اور جا کر کے جسمانی پیکر سے نہیں، روحانی پیکر سے جناب آصف بن برقیہ جا کے لے آئے. ذرا تاریخ میں دیکھیے کہ انسان ہے کون. کہتے ہیں یہ جناب آصف ابن برقیہ ہیں جو جناب سلیمان کے بھانجے ہیں، جناب سلیمان کے وزیر ہیں، جناب سلیمان کے جانشین ہیں، جناب سلیمان کے خلیفہ ہیں، اور ان کو جناب سلیمان نے تعلیم دی ہے. اس میں کون سی خاص بات تھی؟ میں نے خالی ایک بات آپ کے سامنے کہہ دی کہ یہ اتنے صفات ان کے اندر پائے جاتے ہیں، خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، وزیر ہیں. اور انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، معیار خلافت رسول، معیار خلافت رسول، رسول کے خلیفہ کی طاقت، رسول کے جانشین کی عظمت. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہوگا جسے یہ پڑھائیں. اس میں آپ کے سامنے کیا حقائق کو بیان کیا جائے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور پھر اس کے اندر اتنی طاقتیں ہیں کہ تخت بلقیس جا کر کے پلک جھپکنے سے پہلے قبل ان یرتد، اس کے پہلے کے پلک جھپکے اس سے کم فاصلے میں جا کے لے آئے. تو اتنا ایسا وزیر جناب سلیمان کا ہوتا ہے جس میں اتنی دیر لگے وہ سلیمان کا وزیر ہوا کرتا ہے. اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ جو اتنی طاقت رکھتا ہو، جس میں اتنا کمال ہو، وہ سلیمان کا وزیر بنتا ہے اور ان کا خلیفہ و جانشین بنتا ہے. اور جب فخر سلیمان پیغمبر کی جگہ پر آئے، اس میں کتنی طاقت ہونا چاہیے، توجہ کیجئے گا، اس میں کتنی طاقت ہونا چاہیے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا، اس کے حدود اربع کیا ہوں گے جو فخر جناب سلیمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر آ رہا ہو. اس میں کتنے صفات چاہیے، اس میں کتنی، یہاں تو قبل ان یرتد الیک طرفک ہے،
اس میں کتنا ہونا چاہیے، کتنی سرعت ہو، کتنی قوت ہو، کتنی طاقت ہو، مجھے نہیں معلوم کیا ہے، لیکن قرآن نے سمجھایا ہے ذرا سا. بس آخری بات ہے، قرآن نے ذرا سا سمجھایا ہے. وہ کیا سمجھایا؟ اللہ رے قرآن کی بلاغتیں، اللہ رے قرآن کی بلاغتیں. کیسا واقعی نہیں کہ لفظ قرآن کا پڑھنے کے قابل ہے، کیسی بلاغت ہے. قال الذی کہہ دیتے قال عاصف ابن برخیہ، بات ختم ہو جاتی. یہ نہیں کہا قرآن نے، کس نے کہا؟ نام ہم نہیں لینا جانتے، ہم صفات پیش کرتے ہیں، سننے والا مجبور ہے نام خود لے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. قال الذی عنده علم من الکتاب، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. چونکہ ابھی نبوت مکمل نہیں ہوئی ہے تو کچھ ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، نبی خدا اس کے پہلے کے پلک جھپ کے لے آؤں گا. اچھا کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی شخص ہے قرآن کے دامن میں؟ کیونکہ یہاں تو کچھ ہے. اب جتنے بھی انبیاء کے وسیع ہوں گے سب میں کچھ ہوگا. کوئی ہے جہاں سب کچھ ہو؟ جو جناب سلیمان کا وزیر ہے کچھ اس میں ہوگا، جو جناب موسیٰ کے وزیر ہارون کچھ ان میں ہوگا، جو جن کا ہوگا کچھ ان میں ہوگا. سب میں کچھ رکھا گیا ہے. کوئی ایسا ہے جس میں سب کچھ ملے؟ کیونکہ یہ رسالتیں جزئی ہیں تو وزارت میں علم بھی جزئی ہے. جہاں رسالت کلی ہو کہا اور کہیں نہیں ملے گا. چونکہ جناب سلیمان کے یہاں اگر یہ ہے تو جہاں جاؤ گے کچھ ملے گا. کہا پھر کہا جو آخری ہو، جو سب کچھ بن کے آیا ہو، اس کے پاس چلو. ہم یہاں آئے کہ یہاں دیکھیں کیا سب کچھ نظر آتا ہے. یہاں بھی کہا گیا وَيَقُول، یہ لوگ کہتے ہیں کہ لَسْ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ لوگ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ کو نہیں بھیجا گیا. قُل، ان سے کہہ دیجئے کَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے خدا کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کافی ہے جس کے پاس سارا علم ہے کتاب کا. اب خود زمانہ سوچے، جب علم من الکتاب ہو، کتاب کا کچھ علم ہو، تو سرعت کا حال یہ ہے کہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اور جہاں علم الکتاب ہے وہاں سرعت کا حال یہ ہے کہ یہ براق پر ہیں، وہ بغیر براق کے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جہاں علم من الکتاب ہو وہ وزیر سلیمان بنتا ہے، اور جہاں علم الکتاب ہو اس کے اشارے پر حکومت سلیمانی چلتی ہے. اس کے اشارے پر حکومت سلیمانی چلا کرتی ہے. بس کہاں تک عرض کروں تو یہ انسان کا روحانی پیکر ہے کہ جو اس کو عظمت دیتا ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اس جسم و جسمانیات سے بالا تر لے جائیں. یہ کہنے کا حق مجھے بالکل نہیں ہے میرے عزیزوں، کیونکہ میں خود جسم و جسمانیات سے آگے نہیں بڑھ سکا. لیکن یہ ٹیپ ریکارڈ کے طریقے سے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. کہنے والے کو نہ دیکھیے گا، بات تو دیکھیے گا کہ جہاں پر اپنے آپ کو جسم و جسمانیات سے اوپر لانا پڑے گا اگر ان تک جانا ہے. کیونکہ جسم و جسمانیات میں ملوث ہو کے کوئی ان تک کیا پہنچ سکے گا. جب جسم و جسمانیات سے اوپر جاتا ہے انسان کہ خالی یہ کھانا ہے اور یہ پہننا ہے اس میں نہ رہ جائے بلکہ اپنی روح پر توجہ کرے. اب میں گزارش کروں گا بعد میں آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے انسان اس پر توجہ کر سکتا ہے. جب اس پر توجہ ہوتی ہے تو پھر ان دنیا کی چیزوں پر نظر نہیں دکھتی، پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ قصر میں ہے یا صحرا میں ہے، وہ شاہانہ لباس پہنے ہے یا پھٹا بوسیدہ لباس ہے.
اس پر اثر نہیں پڑتا. جیسا کہ جناب امام خمینی نے عراق میں حسن بکر سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا, کیا بات کرتا ہے تو, ابھی تو میں اپنے دادا کے شہر میں ہوں, اگر میں جنگل سے بیٹھ کے بھی آواز دوں تو تیرا تختہ پلٹ دوں گا, میرا نام خمینی ہے. یہ کس طاقت کے بھروسے پر کہہ رہے ہیں؟ یہ جسمانی طاقت اتنا کام نہیں کر سکتی, کوئی روحانی قوت چاہیے, اور اس روح سے رابطہ چاہیے جس نے آدم کو مسجود ملک بنا دیا. اس روح سے رابطہ چاہیے جس نے آدم کو مسجود ملائکہ بنا دیا, اور اس روح سے رابطے کے لیے روح میں کمال چاہیے, جسم میں نہیں. انسان کا کمال 60-70 کلو 100 کلو 150 کلو سے نہیں ہوتا. انسان کا کمال اس کی روح کے وزن سے ہوتا ہے. اور جب روح میں کمال ہوتا ہے تو جسم روح کے ماتحت رہتا ہے. اور اسی چیز کو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں دکھایا کہ تم میرا سر قلم کر سکتے ہو لیکن تم میری روح کو قیدی نہیں بنا سکتے. تو سر کاٹ سکتا ہے لیکن روک میرے لبوں کو تلاوت قرآن سے نو کے نیزہ پر. جو حسین جسمانی طاقت سے تلاوت کر رہے ہیں, جسمانی طاقت سے تلاوت اگر کر رہے ہوتے تو جب سر تن سے جدا ہو گیا تو کوئی انسان نہیں بول سکتا. یہ کون سی طاقت ہے؟ کہ یہ وہ طاقت ہے کہ جو روح اللہ ان کے اندر ہے, اور یہ اس خدا کے انا ساری چیزیں ان کے لیے ہیں. اور یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے مجھے قتل کر دیا تو ہم مجبور ہو گئے. یہ مشیت پروردگار ہے, یہ دین کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے بھرا گھر لٹا دیا. نہ تم کیا تاب لا سکتے ہو ہمارے سامنے. ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے اشارے تمہیں تہوبالا کر دیں گے. ذوالجناح پر بیٹھے, آواز دی خاموش, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. لوگ سننے نہیں دے رہے دوسروں کو, کہتے عمر سعد ان کو چپ کرا دے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جبکہ حسین کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن بتانا چاہتے ہیں. اس نے کہا خاموش ہو جائیں لوگ, دیکھیں کیا کہتے ہیں. جب خاموش ہو گئے تو کہتے ہیں ان گھوڑوں کو بھی چپ کرا دے جو ہنہنا رہے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ شرم سے گردن جھک گئی. فرزند رسول یہ میرے بس کی بات نہیں. انگشت شہادت سے اشارہ کیا حسین نے. جانور بھی سر جھکا کے کھڑے ہوتے جاتے ہیں. کربلا کی زمین پر ایسا سناٹا چھا گیا کہ ایک سوئی گر جائے تو آواز کرے. بتانا تھا کہ مجھے مجبور نہ سمجھنا, یہ مشیت پروردگار ہے. ہم قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار ہیں. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ انسان کے اختیار کی قدر کر کے اس کو کمال اختیاری نصیب ہو, ورنہ تیری اوقات تو دین کو مٹا لے. لیکن ہم دین کو اختیاری طور سے آگے لے جانا چاہتے ہیں, اور اس اختیار کے لیے ترکت الخلق طرا فی ہواکا وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ لَوْ قَطَّعْتَنِي يَا لَوْ قَطَّعْنِي فِي حُبِّكَ إِرْبَا لَمَا حَنَ الْفُوَادُ إِلَى سِوَاكَ. پروردگار میں نے ساری مخلوق کو تر کر دیا تیرے لیے. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ, اپنے بچوں کا یتیم ہونا بھی گوارا کر لیا کہ میں تجھ سے ملاقات کر سکوں. اگر تیری محبت میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو میرا دل یہ تیرے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. یہ منزل حسین ابن علی ہے کہ جہاں اس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں ہیں. لیکن ہاں عزیزو, عصر کے پہلے کا امتحان اور ہے, عصر کے بعد کا امتحان اور ہے.
کہ جہاں عصر کے پہلے کا امتحان اپنے آپ کو مقام میں شہادت پلانا تھا، لیکن عصر کے بعد کا امتحان نہ پوچھو کہ جہاں گھر جل رہا۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اگر سیدہ کے گھر پر لکڑیاں لے کے لوگ نہ آئے ہوتے تو کسی کی مجال نہ تھی کہ کربلا میں خیمے جلا دیتے۔ تمام مصیبتوں کی بنا اسی جگہ رکھی جا رہی تھی، کس کی مجال تھی کہ جو ثانیہ زہرا کے خیموں پر آگ لگا دیتا۔ عمر سعد آیا اور کہتا ہے اہل حرم باہر نکلو، ہم تمہیں اسیر کرنا چاہتے ہیں۔ زینب سے ہم کلام ہے، وہی گفتگو ہے جو زینب کے ماں سے ہوئی تھی۔ جب ایک بھی نہ سنی تو بیویاں کہتی اپنے اختیار سے ہم باہر نہیں آ سکتے، ہماری چادریں چھینی جائیں ہم اختیار سے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ سننا تھا کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں بیویاں بھاگتی ہوئی پھر رہی۔ جب سارے خیمے جلنے لگے تو زینب سید سجاد کے قریب آئیں، شانہ ہلایا میرے لال اٹھو۔ بس دو جملے جلدی جلدی مجلس تمام ہو گئی، میرے لال اٹھو سید سجاد۔ کربلا میں کئی مرتبہ سید سجاد کو جگایا گیا ہے علیہ السلام، اور ہر مرتبہ جناب زینب نے جگایا ہے۔ ایک بار آکے شانہ ہلایا، میرے لال اٹھو بابا رخصت آخر کو آیا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، سید سجاد چونک کے اٹھے، وہ بھی اماں کیا کہا؟ بابا رخصت آخر کو آئے ہیں۔ کہاں ہے بابا؟ کا تمہارے بابا سامنے ہیں۔ اب جب مڑ کے دیکھا تو بابا کے بدن پر خون کی چھینٹیں پڑی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا سوال کیا ہوا ہے؟ جب جناب سید سجاد نے پوچھ لے بابا کیا ٹھہری آپ کے اور اس قوم جفاکار کے درمیان کا؟ میرے لال جنگ شدید ہوئی ہے، جنگ شدید ہوئی ہے، خون زمین پر بہ رہا ہے۔ تو پہلا سوال جو کرتے ہیں پوچھتے ہیں این عمی العباس؟ چونکہ باپ کے بدن پر زخم دیکھ رہے ہیں تو سید سجاد یہ تصور نہیں کر سکتے کہ چچا کے ہوتے ہوئے بابا پر زخم آ جائے۔ پہلا سوال کہتے ہیں پوچھتے ہیں چچا عباس کہاں ہیں؟ امام حسین نے سر جھکا کے کہا میرے لال قتلا۔ بس یہ جملے کا سننا تھا کہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ روایت کے فقرے ہیں۔ پھر جناب زینب نے سید سجاد کا بازو ہلا کے ہوش میں، اور ان کی بے ہوشی ہماری طرح کی بے ہوشی نہیں ہوتی ہے، وہ عالم غشوہ اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جب پھر آنکھ کھلی تو ایک ایک کو پوچھتے ہیں این حبیب بن مظاہر؟ تو کہتے ہیں قتلا۔ ایک ایک کا نام لیا قتلا۔ آخر میں جناب سید سجاد کہتے ہیں، جملے مقتل کے پڑھ رہا ہوں اسے خطابت نہ سمجھیے گا، فرماتے ہیں این اخی علی؟ اے بابا میرا بھیا علی اکبر۔ بس جیسے یہ جملہ حسین ابن علی نے سنا تو بھائی کے لیے بھائی کی خبر ہے مرگ بہت سخت ہے، وہ حسین ہی کا جگر تھا۔ امام حسین کہہ نہیں سکے قتلا، بلکہ حسین ابن علی نے بات کو بدل دیا، کہتے ہیں میرے لال بس یہ سن لو کہ مردوں میں یا تم ہو یا میں ہوں۔ لفظ قتلا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ مارے گئے، کہتے بس مردوں میں یا تم زندہ ہو یا میں زندہ۔ دوسری مرتبہ سید سجاد کو جناب زینب نے پھر جگایا، پھر آ کے شانہ ہلایا۔ وہ کب؟ کہ جب آواز آ رہی تھی الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، زمین کربلا لرز رہی ہے، سیاہ آندھی چل رہی ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے۔ اے میرے لال، ارے کیا قیامت آ گئی؟ وہ بھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے، پردہ اٹھا، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہاں ہے بابا؟ نیزہ طویل پہ بابا کا سر دیکھیے۔ یہ دوسرا موقع تھا اور آخری اور تیسرا موقع۔ اس کے بعد پھر سجاد کو غشنا آیا۔ وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جب خیام میں آگ لگی ہے، زینب نے پھر آگے بازو ہلایا، میرے لال امام وقت تم ہو، بتاؤ جل کے مر جائیں کہ باہر نکلیں؟
اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کروں گا میرے عزیزو، زینب جیسی عالمہ غیر معلمہ، اس کو کیا پتا نہیں ہے کہ جان کا بچانا واجب ہے، باہر نکلے؟ لیکن ہائے، زینب کے لیے دونوں مرحلے اتنے ہی سخت ہیں، جتنا سخت جل کے مرنا ہے اتنا ہی سخت بے ردا باہر جانا ہے۔ زینب کا قدم نہیں اٹھ رہا، حکم امام چاہیے، بس یہ سننا تھا۔ سید سجاد کہتے ہیں علیکن بالفرار، اے بوبی اماں خیموں کے باہر۔ امام حسین کی بیٹی فاطمہ بنت الحسین فرماتی ہیں کہ ہم خیمے کے در کے پاس کھڑے تھے، دشمن کے ایک ایک کی چاکوی چادریں لوٹ رہے ہیں، کسی کو تازیانوں سے مار رہے ہیں۔ ارے میں نے دیکھا ایک دشمن میری طرف بڑھا، میں نے اپنے آپ کو بھلاگانا ہلانا شروع کیا، میں نے فرار کیا، وہ میرے پیچھے آیا، دونوں بازوؤں کے بیچ میں لیسا، دونوں شانوں کے درمیان نیزہ لگا، منہ کے بل زمین پر گری، غش آ گیا۔ اب جو غش سے فاقہ ہوا تو سر جناب زینب کے زانو پر تھا۔ اے بھائیا، نہ قبل از عصر تم نے سر زانو پر رکھے تھے، اب یہ ذمہ داری زینب انجام دے رہی ہے۔ جیسے آنکھ کھلی، نہ نیزے کا زخم یاد ہے، نہ کانوں کی پھٹی لوے یاد ہیں۔ کہتے ہیں اماں، ارے کوئی چادر کا ٹکڑا ہے جس سے سر چھپا لوں؟ کہتی ہے میری بیٹی، جیسی تو ہے ویسی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِي رِضًا بِرِضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ یا غیاث المستغیثین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما، ہمارے دلوں میں دن بدن محبت محمد اور آل محمد کو اضافہ فرما۔ پروردگارہ دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما۔ پروردگارہ روز قیامت ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں سے اجتناب کی قوت مرحمت فرما، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما۔ پروردگارہ جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے مالک سب کی حاجتوں کو روا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما۔ پروردگار عزاداری سید الشہداء کو اور فروغ مرحمت فرما،
پروردگار جہاں جہاں بھی عزاداران حسین ہیں سب کی جان و مال، دین و ناموس، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزا اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا ہم سے اس قلیل عزا کو قبول فرما۔ ماتم حسین۔ یا حسین